أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا صدق اللہ العظیم۔ جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں اللہ کے رستے میں ہجرت کرنے کے حوالہ سے چند آیات طیبات نازل کی گئی ہیں جو آج ہم نے تلاوت کی۔ معاملہ یہ ہے کہ مسلمان کسی ایسی سرزمین پر ہے جہاں کفار کا تسلط ہے، ان کی حکومت ہے، مسلمان مغلوب ہیں، نہ تو وہ اس حکومت کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں اور نہ اسلامی تعلیمات و احکامات پر پوری شان کے ساتھ عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہاں سے کسی ایسی جگہ ہجرت کر جائیں جہاں اللہ جل شانہ کی بندگی میں اسلامی تعلیمات و احکامات پر پوری شان کے ساتھ عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ یہ ہجرت ہے اور ایسے حالات میں ہجرت ضروری ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، خوش قسمتی ہوگی جو اس کی تعمیل کرے گا۔ لوگ پیسے، کاروبار، دنیا کی ضرورتوں کے لیے گھر بار چھوڑتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ یہ کمال کی بندگی ہے کہ یہ اللہ کے لیے، اللہ کے احکامات پر پوری شان سے عمل کے لیے گھر چھوڑتا ہے، علاقہ چھوڑتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے۔ خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے۔ اگر بالفرض کوئی ایسے نہ کرے، یعنی ایسی جگہ جہاں کفار کا تسلط، کافرانہ نظام، وہاں اللہ کی عبادت بندگی پوری شان سے کرنا ممکن نہیں، لیکن یہ دنیا کی ضرورتوں، دنیا کے مفادات کے لیے چمٹا ہے اور ایسی جگہ کو نہیں چھوڑتا، تو اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ موت سے آخر تک پورا مکالمہ آیات مبارکہ میں ذکر کر دیا۔ چنانچہ ارشاد ہے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ایسی جگہ سے نہیں نکلتے جہاں اللہ کی بندگی ممکن نہیں، اسلامی تعلیمات پر پوری شان سے عمل ممکن نہیں۔ جب فرشتے ان کو اٹھانے کے لیے آئیں گے، موت کا وقت ہوگا، تو فرشتے پوچھیں گے فیما کنتم، فیما کنتم، کس حال میں تھے تم، کیا کر رہے تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، یہ فرشتوں سے کہیں گے کہ ہم اس زمین میں کمزور تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، مجبور تھے، پابند تھے۔ فرشتے پھر ان سے کہیں گے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین یہی بند ہو گئی تھی
کیا اللہ کی زمین کشادہ وسیع کھلی نہیں تھی تم ہجرت کر جاتے؟ یہاں اللہ کی بندگی پوری شان سے ممکن نہیں تھی تم دوسری جگہ چلے جاتے۔ لوگ پیسے کے لیے، مال و دولت کے لیے بھی تو وطن چھوڑتے ہیں، تم اللہ کے لیے چھوڑ دیتے۔ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، فرمایا جو شخص ایسے موقع پر، ایسے حالات میں اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتا، اب ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ دنیا بنانے کے لیے ایسی جگہ مجبور ہو کر رہا جہاں اللہ کے احکامات پر عمل ہی مشکل تھا، پوری شان سے بندگی عبادت ہی ممکن نہیں تھی، چمٹا رہا، اب جائے اس ٹھکانے کی طرف جو برا ٹھکانہ ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، البتہ جو کمزور لوگ ہیں، بوڑھے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، جو استطاعت نہیں رکھتے ہجرت کرنے کی، وطن چھوڑنے کی، اور رستوں سے واقف نہیں ہیں، مطلب کوئی ایسی ٹھوس مجبوری ان کو شامل ہے، تو پھر اللہ انہیں اپنی رحمت سے معاف فرما دیں، درگزر فرما دیں، تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم پورے ٹھکانے کی خبر نہیں۔ اب یہ اللہ جانتے ہیں اور وہ فرد جانتا ہے کہ اسے مجبوری تھی یا نہیں تھی، عذر تھا یا نہیں تھا، اللہ اس کے حال کے مطابق معاملہ فرمائیں گے۔ باقی رہا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ایسے لوگ جو مجبور ہیں، عورتیں، بوڑھے، بچے، بیمار، رستہ نہیں جان سکتے، نہیں نکل سکتے، فرما اللہ ان سے درگزر فرمائیں گے، اللہ درگزر کرنے والے، بخشنے والے ہیں۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ ہجرت کی صورت میں انسان کو خدشات لاحق ہوتے ہیں، خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ اپنے علاقے سے، اپنے ملک سے، اپنی جگہ سے نکل کر جب دوسری جگہ جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، رہیں گے کہاں پر، مطلب مالی مشکلات کے خدشات رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے خدشات دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو شخص اللہ کے لیے، اللہ کے رستے میں نکلتا ہے، ہجرت کرتا ہے، گھر بار وطن، ایسی جگہ چھوڑتا ہے جہاں اللہ کی بندگی پورے شان سے ممکن نہیں، دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، وہ اللہ کی زمین کو بڑی وسیع پائے گا، اور اللہ کی زمین میں بڑی وافر جگہ اسے ملے گی۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، رستے کے اندر اگر پریشانی آ گئی، اللہ کے رستے میں نکلا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے لگا، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، رستے میں اسے موت آ گئی تو اللہ کے اوپر اس کا اجر لازم ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والے مہربان ہیں، اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ ہجرت کا اس کی نیت اور اس کی کوشش کی وجہ سے پورا اجر اسے نصیب فرمائیں گے۔ معاملہ بہت اہم ہے، اس پر بار بار غور کرنا چاہیے۔ ہم جو حالات کا رونا روتے ہیں، ماحول کا رونا روتے ہیں، زمانے کا رونا روتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، ماحول ٹھیک نہیں ہے، زمانہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عذر اللہ کی بندگی کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں، اور اللہ کے رستے میں نکلنا ضروری، ایسی جگہ چھوڑنا ضروری، یہ عذر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا کہ جہاں میں تھا وہاں حالات نہیں تھے، لوگ اچھے نہیں تھے، معاشرہ زمانہ اچھا نہیں تھا، تو اچھی جگہ نکل جاتا۔ اللہ کی زمین تو بڑی کشادہ ہے، اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔